میں اس بنگلے کا ڈرائیور تھا جب میں نے اس خوبصورت سی سفید بلی کو ادھر ادھر چھپتے ہوئے دیکھا۔ مالک کے بچے اسے ہر طرح سے زج کر رہے تھے۔ وہ بیچاری سہمی ہوئی ادھر ادھر درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بچوں کو جا کر نرمی سے کہنے لگا، دیکھو، معصوم جانور کو ایسے پریشان نہیں کرتے، اس کے لیے دودھ لے کر آؤ، شاید یہ بھوکی ہے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بچے بھاگ کر گئے دودھ لینے کے لیے، جبکہ میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ سامنے ہی مالک کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں ایک دم سے کھڑا ہو کر انہیں سلام کرنے لگا۔ وہ اندر چلے گئے۔ تبھی دونوں بچے دودھ لے کر آ گئے، لیکن میں حیران رہ گیا۔ وہ بلی میرے سامنے درخت پر چڑھی اور اوپر جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں ادھر ادھر اسے شاخوں میں تلاش کرنے لگا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا۔ اب دونوں بچے خوب غصہ کر رہے تھے کہ میں نے ان کی بلی کو بھگا دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں چاکلیٹ دے کر بہلایا، لیکن شام کو جب میں گھر جانے لگا تو اپنے پیچھے آنے والی بلی کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی۔ بنگلے سے کب باہر آئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرا ارادہ اسے اپنے گھر لے جانے کا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایک بلی کے لیے میری ہمدردی کس قدر پریشانی کا باعث بننے والی ہے۔ میرا نام زید ہے۔ میں ایک گریجویٹ نوجوان تھا۔ ہمارے گھر میں غربت کا ڈیرا تھا۔ سوچتا تھا کہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر لگ جاؤں گا اور گھر کے حالات بدل جائیں گے، لیکن یہ صرف میری سوچ تھی۔ گریجویشن کرنے کے 2 سال بعد جب میں نے سڑکوں پر دن رات دھکے کھائے، اس کے باوجود بھی کوئی نوکری نہیں ملی، تو ہوش ٹھکانے آیا کہ گھر چلانا اتنا بھی آسان نہیں، اور نہ ہی میرا نصیب اتنا اونچا ہے کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکے۔ ڈرائیوری سیکھ کر میں ایک بنگلے پر لگ گیا۔ شکر تھا کہ یہاں کا مالک ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے اچھی تنخواہ پر بنگلے پر نوکری دی تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، جبکہ 2 چھوٹے بھائی تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا، کمانے والا اور اپنے باپ کا سہارا۔ گو کہ ابا کی عمر تو ہو گئی تھی، ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ پورے خاندان کو پال سکیں۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ کسی طرح گھر کے حالات بدل جائیں اور ماں باپ کو سکھ نصیب ہو۔ جب ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزار لی، اگر بڑھاپے میں بھی سکون کا سانس نہ لیا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ حالات سے پریشان میں ایسے ہی سوچتا رہتا تھا۔ مالک کے 3 بچے تھے۔ ایک بیٹی تو بہت چھوٹی تھی، جبکہ 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، انتہائی شرارتی تھے۔ وہ مجھ سے خاصے اٹیچ ہو چکے تھے، لیکن اس دن میں نے وہ سفید اور نازک سی بلی کو دیکھا جسے وہ دونوں نہایت برے طریقے سے اذیت دے رہے تھے۔ مشکل سے میں نے اس کی جان بچائی اور میں حیران رہ گیا جب چھٹی کے بعد وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اتنی پیاری بلی ہے، اسے پال لوں گا۔ یہی سوچ کر میں اسے گھر لے آیا۔ اماں مجھے روزانہ ایک پیالی پینے کے لیے دودھ دیتی تھی۔ آج میں نے اپنے حصے کا دودھ اس کے آگے رکھ دیا۔ اماں نے اس بات پر مجھے بہت باتیں سنائی تھی۔ کہنے لگی، تجھے ساری زندگی کمانا ہے، نہ صرف چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، بلکہ کل کو شادی بھی ہوگی تو بیوی بچے بھی پالنے پڑیں گے، اس لیے ابھی سے اپنی جان بنا لے۔ لیکن میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا اس بلی کو دودھ پلانے لگا۔ مجھے وہ بہت ہی بھوکی پیاسی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ میری چارپائی کے نیچے لیٹ کر ہی سو گئی۔ میں جیسے ہی سویا تو آدھی رات کو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میری چارپائی کو زور زور سے ہلا رہا ہو۔ بھلا کسی کے اندر اتنی طاقت کہاں تھی؟ یہ احساس اس قدر عجیب تھا کہ فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دروازے کے پاس بیٹھی وہ بلی، جس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھی، مجھے عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ رات کو تو جانور سو جاتے ہیں، جبکہ یہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہوا۔ اس بات کو نظر انداز کر کے میں سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ صبح مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ صبح جیسے ہی میں بنگلے میں پہنچا تو گھر میں عجیب سا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ مالک اسی بلی کو تلاش کر رہے تھے اور ملازموں پر برس رہے تھے کہ وہ ایک بلی کی حفاظت نہ کر سکے۔ اب میں کچھ گھبرا سا گیا۔
کیونکہ وہ بلی تو میرے گھر پر تھی۔ پھر میں چوکیدار سے کہنے لگا کہ آخر مالک اتنے پریشان کیوں ہیں اس بلی کی وجہ سے؟ چوکیدار کہنے لگا مالک نے اسے خاص طور پر پہاڑی علاقے سے منگوایا تھا، اسی لیے وہ اسے بنگلے میں پالنا چاہتے تھے۔ اب وہ غائب ہے تو غصے میں ہے۔ میں بھی خاموش رہا کہ اگر میں انہیں بتا دیتا کہ وہ بلی میرے گھر پر ہے تو لازمی وہ مجھ پر برسنے لگ جاتے، اسی لیے میں چپ چاپ اپنی ڈیوٹی کرتا رہا۔ دوسرے دن گھر گیا تو بلی وہیں میرے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور چپکے سے وہیں بنگلے میں چھوڑ دیا۔ وہ اندر چلی گئی، لیکن بار بار پلٹ کر مجھے ایسے دیکھتی جیسے اسے مجھ سے لگاؤ ہو گیا ہو۔ پھر اس رات مالکن کسی پارٹی میں گئی تھی، مجھے بھی کافی دیر ہو گئی۔ رات کے 11 بجے چھٹی ملی تو میں بھی گھر جانے لگا، لیکن اچانک بیچ راستے میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار پلٹ کر دیکھتا لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو وہ لڑکی کوئی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے بال فضا میں لہرا رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے فوراً اس کے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ لڑکی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کیا آپ مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، بے فکر رہیں۔ کہاں ہے آپ کا گھر، بتائیں مجھے۔ یہاں سے دائیں طرف جو سیدھی سڑک ہے وہیں پر۔ اب میں اس کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن وہ اس قدر سنسان راستے پر جانے لگی کہ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ یہاں پر تو بالکل آبادی نہیں ہے، آخر تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی، کہنے لگی بس میں یہیں رہتی ہوں۔ وہ دائیں طرف کو مڑ گئی۔ میں نے دیکھا سامنے قبرستان اور خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی دور ہونے کے باوجود مجھے کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ اسی طرف جانے لگی جہاں پر ویرانی اور سناٹا تھا۔ میں دور کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر اتنی اوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ رات کو بستر پر لیٹا تو یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور وہ اتنے ویرانے میں جا کر غائب کیسے ہو گئی تھی۔ دوسرے دن پھر سے میں اپنی ڈیوٹی پر آ گیا، لیکن مالک کو بہت غصے میں دیکھا۔ وہ سارے نوکروں پر چلا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ بلی جو کسی پیر کی درگاہ سے لے کر آئے تھے وہ پھر سے غائب ہو چکی ہے۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ان کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ کوئی تو اس بلی میں خاص بات ہوگی۔ اتنی تلاش کے باوجود وہ نہیں مل سکی۔ پھر اس رات میں گھر آ گیا۔ جب مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پورے راستے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے پلنگ کے نیچے ہی بیٹھی تھی، اپنی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے۔ میں حیران ہو کر اماں سے کہنے لگا یہ بلی کہاں سے آئی؟ اماں کہنے لگی ارے میں نے تو اسے بہت بھگانے کی کوشش کی، لیکن بار بار کبھی دیواروں سے آ کر تمہارے کمرے میں گھس جاتی ہے تو کبھی چھت پر چلی جاتی ہے۔ اس نے تو میری ناک میں دم کر رکھ دی ہے۔ لیکن تم نے بتایا تھا کہ یہ بلی تمہارے مالک کی ہے، تبھی میں نے اسے کہیں جانے نہیں دیا۔ اب میں پریشان سا ہو گیا۔ بلی یہاں پر تھی، اگر مالک کو پتہ چل جاتا تو وہ تو مجھے نوکری سے نکال دیتے، لیکن وہ کسی صورت یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ اسے دودھ وغیرہ دے دیں، ہو سکتا ہے یہ بھوکی ہے۔ مالک بتا رہا تھا کہ یہ کسی پیر کے درگاہ کی بلی ہے۔ یہ سن کر اماں کہنے لگی اچھا، پھر تو یہ بہت برکت والی ہوگی۔ مجھے اماں کی اس عجیب منطق کی سمجھ نہیں آئی، بھلا درگاہ کی بلی برکت والی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ میرے پلنگ کے نیچے ہی سونے لگی اور اسی گھر میں رہنے لگی، لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ اسے باہر نہ جانے دے اور نہ ہی کسی دوسرے کی نظر اس پر پڑے۔ آخر وہ خود ہی اس گھر میں آ رہی ہے تو ہم اسے کیسے بھگا سکتے ہیں؟ پھر میں سو رہا تھا۔ اس دن آدھی رات کو مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی چپکے چپکے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔
کسی کے نرم اور نازک لمس کا احساس میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں، اور اس خواب سے آنکھیں کھولنا میرے لیے ناممکن تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، میں ہوش میں آیا۔ میں نے اپنے کمرے میں چوڑیوں کی کھنک محسوس کی، جیسے کوئی میرے کمرے میں چل پھر رہا ہو۔ یہ احساس بڑا ہی عجیب تھا۔ پوری رات مجھے ایسے ہی آوازیں آتی رہی۔ بڑی مشکل سے صبح اٹھ کر میں کام پر گیا۔ اس بلی کو میں نے اپنے گھر میں ہی چھپا دیا تھا۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ لا کر یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ پھر سے غائب ہو کر میرے گھر پہنچ جائے گی۔ آخر اسے مجھ سے اتنا لگاؤ کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے ایک ہی بار اسے دودھ تو دیا تھا، لیکن اماں اور باقی گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے۔ پھر جب میں شام کو ڈیوٹی سے گھر واپس جاتا تو اماں کہتی، ارے تو نے اس پر کیا کوئی جادو کر دیا جو یہ ہر وقت تیرے کمرے میں پڑی رہتی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ ہر رات تیرا انتظار کرتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیتا اور اپنے کمرے میں اس بلی سے ملاقات کرنے چلا جاتا جو اپنی چمکتی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ لیکن جب سے یہ بلی میرے کمرے میں رہنے لگی تھی، تب سے ہی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی لڑکی میرے کمرے میں ہے۔ وہ مجھے آتی جاتی چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس رات تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا جب نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ وہ الماری کے پیچھے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا تو وہ ایک دم سے پردے کی اوٹ میں ہو گئی، لیکن اس کے 2 سفید پاؤں مجھے ویسے بھی یہاں سے دکھائی دے رہے تھے۔ اب تو میرے پسینے پھوٹ پڑے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ 2 پاؤں بھی غائب ہو چکے تھے، جبکہ وہ بلی میاؤں میاؤں کرتی پورے کمرے میں پھر رہی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ صبح اٹھا تو اماں کہنے لگی، تیری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تو ساری رات جاگتا رہا ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ اب میں اماں کو کیا کہتا کہ پریشانی کی وجہ تو یہ بلی ہے جس نے پوری رات مجھے تنگ کیے رکھا۔ اوپر سے وہ عجیب و غریب سا احساس کسی لڑکی کی موجودگی کا جو میرے حساب پر کسی خوفناک خواب کی طرح طاری تھا۔ پھر سے میں اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا، لیکن جو کچھ بنگلے میں مجھے پتہ چلا اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ جب چوکیدار کہنے لگا، مالک نے کہا ہے کہ جو بھی اس سفید بلی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے وہ 1 لاکھ روپیہ انعام دے گا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا سچ میں ہی میں 1 لاکھ کا حقدار بن جاؤں گا؟ گھر کے حالات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بلی کو مالک کے حوالے کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ یہ بلی مجھے پچھلی گلی میں سے ملی ہے۔ یہ بھی سوچ کر خوشی خوشی آج میں گھر آیا۔ میں بلی کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، اماں میں آج اسے مالک کے حوالے کرنے والا ہوں، بدلے میں مجھے وہ 1 لاکھ روپیہ دے گا۔ اماں کہنے لگی، ارے وہ تجھ سے بہت لگاؤ رکھتی ہے، ایسا نہ کر، معصوم جانور ہے، کیوں اسے اس مالک کے حوالے کر رہا ہے؟ نہ جانے کیا وجہ ہے جو یہ وہاں نہیں جانا چاہتی۔ اماں نے مجھے منع کرنا چاہا کہ میں کسی لالچ کا شکار نہ ہوں، لیکن مجھے تو صرف 1 لاکھ روپیہ چاہیے تھا۔ پھر میں نے اس بلی کو تھیلے میں ڈالا اور مالک کی طرف لے کر جانے لگا، لیکن جیسے ہی گھر سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر گیا وہ تھیلا خالی ہو گیا تھا۔ بلی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے پورے راستے تلاش کیا، وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ اب میں سر تھامے بیٹھا تھا، گھبرا کر واپس گھر چلا آیا۔ مجھے اپنے کمرے سے میاؤں میاؤں کی آواز آئی تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ یہاں چھپی بیٹھی ہے اور پھر سے لوٹ کر میرے ہی کمرے میں گھس گئی تھی۔ اب میں نے سختی سے اسے دبوچا اور تھیلے میں ڈالا، لیکن اچانک ہی وہ اچھلی۔ اس نے میرے منہ پر پنجہ دے مارا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خون خواری تھی، جیسے اسے سخت غصہ آیا ہو۔ میرے اس عمل پر وہ ناراض نظر آتی تھی۔ ماتھے پر 2-3 خون کی بوندیں دکھائی دی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک سے وہ بے انتہا طاقتور نظر آ رہی تھی۔ مجھے اب بھی اس پر شدید غصہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تو میرے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے، مجھے اسے مالک کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کی اور پھر اسے دبوچ کر تھیلے میں بنگلے کی طرف لے کر جانے لگا، لیکن آدھے راستے میں وہ پھر سے غائب ہو گئی۔ میں اسے راستے میں تلاش کرتا ادھر ادھر بھٹکنے لگا، جب مجھے درخت کے نیچے بیٹھی ایک لڑکی روتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ
اے لڑکی، کیا تجھے یہاں کوئی بلی دکھائی دی سفید رنگ کی؟ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک دم سے اس کی بلی کی طرح چمکتی نیلی آنکھوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ مجھے غمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، میں بڑی پریشان ہوں۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن مجھے آدھے راستے میں نظر آئی۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے پل بھر میں گھائل کر دیا۔ میں پوچھنے لگا، کیا مدد چاہیے تمہیں؟ بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرے دشمن میرے پیچھے پڑیں، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں چھپا لو، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں فوراً اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ مجھے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں بہت جگہ ہے، تم آرام سے وہاں رہ لینا۔ اتنی خوبصورت لڑکی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے لمبے سیاہ بال جو کسی بھی نوجوان کو دیوانہ کر سکتے تھے، اب وہ میرے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسے گھر لے کر گیا، میری بہنیں بھی کہنے لگی کہ یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ اماں کہنے لگی، کون ہے یہ اور کس کو گھر لے کر آ گئے ہو؟ میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ حالات سے مجبور ہے، کچھ دن تک ہمارے گھر میں رہے گی، اس کے بعد چلی جائے گی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو میرے ذہن سے اس بلی کا خیال بھی غائب ہو گیا۔ پھر رات کو میں اپنے بستر پر سو رہا تھا جب ایک بار پھر سے مجھے اپنے کمرے میں اسی بلی کی آوازیں سنائی دی۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ وہ میری چارپائی کے نیچے بیٹھی تھی، بڑے آرام سے۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھی۔ میں سر تھام کر رہ گیا، یہ پھر سے واپس آ گئی ہے۔ اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگلے دن میں نے دیکھا اماں اسے دودھ دے رہی تھی۔ پیالے میں وہ سر جھکائے دودھ پی رہی تھی، لیکن جب میں نے اماں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگی، ارے وہ تو صبح سے غائب ہو گئی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی صبح صبح اٹھ کر۔ اماں مجھے دھمکاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو آئندہ کسی لڑکی کو لے کر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ سن کر بڑا ہی مایوس ہوا۔ اسے دیکھ کر تو نہ جانے دل میں میرے کیا کیا خواب آ رہے تھے۔ کاش وہ خوبصورت لڑکی پھر سے میرے سے ٹکرا جائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ میں کہنے لگا، اماں، اگر یہ بلی میرے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے تو ہمیں بیٹھے بٹھائے 1,00,000 روپیہ مل جائے گا، لیکن اگر مالک کو خبر ہو گئی کہ میں نے اسے گھر میں چھپا رکھا ہے تو وہ مجھے نوکری سے بھی نکال دے گا۔ اب آخرکار میں نے اپنی پریشانی کی وجہ اماں کو بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تم نے کوشش ہی تو کی ہے اسے لے جانے کی، لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے دوبارہ لوٹ کر یہیں آ جاتی ہے۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اماں سچ کہہ رہی تھی، اگر میں اسے مالک کے حوالے کر دوں گا تب بھی یہ واپس میرے گھر آ جائے گی۔ یہی سوچ کر میں آج مالک سے بات کرنے والا تھا۔ میں ان کے سامنے کھڑا کچھ گھبرا رہا تھا۔ میں مالک سے کہنے لگا کہ آپ کی بلی میرے گھر پر ہے، لیکن نہ جانے وہ کیوں کہیں جانے پر تیار ہی نہیں ہے۔ میں جب بھی اسے گھر میں لے کر آتا ہوں وہ مجھے زخمی کر دیتی ہے۔ یہ سن کر مالک بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اس لیے کہ وہ کوئی عام بلی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے گہرا راز ہے، بس تم کسی طرح اسے کہیں جانے نہ دینا۔ میں آج شام کو ہی اسے تمہارے گھر سے لے جاؤں گا۔ 3 سال ہو گئے تھے مجھے مالک کے پاس کام کرتے ہوئے، آج تک وہ میرے گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ آج وہ میرے گھر پر آ رہے تھے، اس لیے میں نے اماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جیسے ہی مالک گھر آیا، اس نے بلی کو دیکھا تو خوش ہو گیا، فوراً اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اچھل کر مالک کے منہ پر پنجہ مار چکی تھی۔ ان کا منہ زخمی ہو گیا تھا۔ اس بلی کا خطرناک رویہ دیکھ کر میں شدید شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، مالک آپ دور ہو جائیں، بلی آپ کو زخمی کر دے گی۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں اس کی ساری چالوں سے واقف ہوں، تم فکر نہ کرو، میں اسے پکڑ لوں گا۔ اچانک ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑے ایک آدمی کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو آدمی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ ایک دم سے وہ بلی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں حیرت سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آخر انہوں نے بلی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر اسے تھیلے میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، جبکہ میرے دل کو نہ جانے کیوں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کوئی قیمتی چیز مجھ سے جدا ہو گئی ہو۔ اماں کے چہرے پر بھی دکھ کی کیفیت تھی۔ اماں کہنے لگی،
क्या ज़रूरत थी उस जालिम आदमी को इसके बारे में बताने की? देखा नहीं उस बिल्ली ने उसके साथ कैसा सलूक किया। अब मैं दूसरे दिन ड्यूटी पर जाने के लिए बुरी तरह से बेताब था। मैं एक बार उसे आंखों से देखना चाहता था, कहीं मालिक ने उसे कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। जैसे ही दूसरे दिन अपनी ड्यूटी पर गया, उस बिल्ली को तलाश करने की बहुत कोशिश की। तंग आकर मैंने चौकीदार से पूछा तो वो कहने लगा, जहाँ से मालिक उसे लेकर आया था वहीं पर पहुंचा दिया। लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उस बिल्ली के बारे में मैंने मालिक के मुंह से अजीबोगरीब बातें सुनी थी। चौकीदार ने मुझे चौंका दिया था। मैं कहने लगा, कैसी अजीब बातें, मुझे भी बताओ। तो वो सरगोशी में कहने लगा, वो बिल्ली बड़ी ही खतरनाक थी। उसका ताल्लुक जिन्नात से था। लग रहा था उस पर कोई गहरा अमल या जादू वगैरह किया हुआ था। ये सुनकर मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैंने दिल में सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैंने उसे मालिक के हवाले कर दिया, वरना कहीं वो हमारे घर को कोई नुकसान न पहुंचा देती। मेरे दिल में अजीब से वहम आ रहे थे। मालिक उसे वहीं दरगाह पर छोड़ आया जहाँ से लेकर आया था। फिर उस रात मैं घर की तरफ जा रहा था जब मुझे उस रास्ते से गुजरते हुए किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ बड़ी अजीबोगरीब थी, जैसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो। मैंने दाएं बाएं देखा। मुझे दूर झाड़ियों के पीछे बैठी एक लड़की दिखाई दी। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो उसने नज़र उठाकर मुझे देखा। मैं हैरान रह गया। ये तो वही लड़की थी जो मेरे साथ मेरे घर आ गई थी। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें घर ले गया था लेकिन तुम वहाँ से भी गायब हो गई। आखिर तुम कौन हो? अब मैं उसे पूछे बिना न रह सका। उसने रोते रोते सर उठाया और कहने लगी, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जब भी तुम्हारे सामने बार बार आ रही हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं हैरान होकर कहने लगा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी, मुझे कुछ जालिमों ने एक जगह पर कैद कर दिया है। मैं बार बार अपनी जान बचाकर वहाँ से आती हूँ, लेकिन फिर से वो मुझे पकड़कर साथ ले जाते हैं। मैं किसी तरह उनसे आज़ादी चाहती हूँ। मेरी जान बहुत तकलीफ़ में है। तुम्हें किसने कैद किया है और तुम कहाँ रहती हो? मैं अब उससे मुकम्मल तफसील जानना चाहता था तो वो कहने लगी कि जो उस इलाके की पुरानी दरगाह है, तुम वहीं चले आना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूँगी। अब तुम जाओ। उसने मुझे वहाँ से जाने का कह दिया। मैं बार बार पलट कर देखता, वो मेरी ही तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें नीले रंग की चमकती हुई। अचानक मुझे उसकी आंखें देखकर उस बिल्ली का ख्याल आया। फिर मैंने दोबारा पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब उसका नामो निशान भी नहीं था। वो ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं किसी भी तरह उसके बारे में जानना चाहता था। इसीलिए दूसरे दिन मैंने काम से छुट्टी की और उस पुरानी दरगाह पहुंच गया। लेकिन मैं हैरान रह गया, वहाँ पर तो बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ थी। शायद मालिक ने इसी दरगाह का जिक्र किया था। मैंने देखा यहाँ पर कुछ दरवेश भी बैठे थे जो उन बिल्लियों के सामने दूध डाल रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मैं काफ़ी देर तक उस दरगाह का जायज़ा लेता रहा, लेकिन यहाँ किसी भी लड़की की मौजूदगी का कोई शुबा नहीं था। इसलिए अब मैं घर वापस जाने लगा, लेकिन हैरान रह गया जब म्याऊं म्याऊं करती एक बिल्ली पीछे पीछे आने लगी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो ये वही बिल्ली थी जो मालिक ने इस दरगाह पर छोड़ी थी। दिल तो चाह रहा था कि उसे गोद में उठा लूं और अपने साथ ले जाऊं, लेकिन फिर अजीब भी लग रहा था क्योंकि मैंने उसके बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी थी। ऊपर से मुसलसल उसका मेरी तरफ देखना मुझे बहुत अजीब सी वहशत में मुब्तला कर रहा था। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल मेरे पीछे आती रही। अब वो मेरे घर तक आ गई थी। जब छोटे बहन भाइयों ने उस बिल्ली को देखा तो वो बहुत खुश हुए। अम्मा कहने लगी, देख, तुझे मना किया था ना कि इसे अपने मालिक के हवाले ना कर, फिर से ये वापस आ गई है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सबको उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, जबकि मैं उन्हें कैसे बताता कि इस बिल्ली की हकीकत क्या है। अगर सबको पता चल जाती तो वो इसे रखने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने देखा वो बड़े आराम से दूध पी रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। आज मालिक का फ़ोन भी आया कि मैं काम पर क्यों नहीं आया, लेकिन उसी लड़की की वजह से मेरी छुट्टी हो गई थी जो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर रात को मैं कमरे में सो रहा था जब मुझे अपनी चारपाई के पास कोई खड़ा दिखाई दिया।
میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی تو میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ اسے یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیسے آئی؟ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی، لیکن ان آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بالکل سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آج میں تمہارے پیچھے پیچھے آ گئی، اب مجھے خود سے کبھی دور نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ تم کیسے میرے پیچھے آئی؟ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ وہ ایک انہونی بات کر رہی تھی، پھر وہ کہنے لگی، دراصل میں ہی وہ بلی ہوں جسے ایک شیطان نے بلی کا روپ دے دیا۔ میں ایک بلی نہیں، ایک جن زادی ہوں۔ اس وقت بے بسی کے عالم میں تم سے مدد طلب کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادی ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگا، لیکن تمہیں بلی کا روپ کس نے دیا؟ وہ کہنے لگی، میں تمہیں سب بتا دوں گی، لیکن مجھ سے ڈرو مت۔ میں ابھی بہت کمزور ہوں، میں بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچاؤں گی؟ لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، میں تو اپنی دنیا میں رہتی تھی، وہاں پر سب میرے جیسے جنات رہتے تھے۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا ویران گاؤں تھا، چونکہ اس گاؤں کو لوگوں نے بالکل خالی کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی سال پہلے یہاں پر ایک بہت بڑی آفت آئی تھی۔ اب ہم نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ میں بھی اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہیں رہتی تھی، لیکن وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک دوسرا گاؤں تھا۔ اکثر ہی میں اس گاؤں میں چلی جاتی تھی، لیکن وہاں پر نوجوان لڑکیاں آتی جو کبھی باغ میں ٹہل رہی ہوتی تو کبھی نہر کنارے کپڑے دھو رہی ہوتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میں ان سے دوستی کر لوں، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ وہ انسانی لڑکیاں ہیں، آدم زاد لڑکیاں جو ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہیں، محسوس کر سکتی ہیں، جبکہ تم ایک جن زادی ہو۔ تم انہیں دیکھ سکتی ہو لیکن وہ تمہیں نہیں، اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنے ماں باپ کی نصیحت میں نے پلو سے باندھ لی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا کہ میں ان کے سامنے آؤں، ان سے دوستی کروں۔ اسی لیے ایک دن ایک لڑکی کا روپ بدل کر ان کے سامنے چلی گئی، ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے فوراً مجھ سے دوستی کر لی، بار بار کہتی کہ تم کہاں سے آئی ہو، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں ایک دوسرے گاؤں سے آئی ہوں، وہاں پر کوئی بھی نوجوان لڑکی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنی سہیلی بنا لیا۔ اب میں ہر روز ان کے پاس جاتی اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتی۔ مجھے ان کے ساتھ بہت اچھا محسوس ہوتا۔ ایک لڑکی جس کا نام نیلی تھا، وہ مجھے کہنے لگی کہ میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، تم میری شادی میں بھی آنا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ پہلی بار کسی شادی میں جانے کا مجھے شوق ہوا تھا۔ پھر میں نے سب سے خوبصورت لباس پہنا، پریوں کی طرح سج دھج کر میں اس لڑکی کی شادی میں پہنچ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر آیا ایک شیطان صفت آدمی جو ایک عامل تھا، وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لے گا۔ میں تتلی بن کر ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ شادی میں آ کر میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت اچھا تجربہ حاصل کیا۔ سب لوگ مجھے خوبصورت لڑکی سمجھ رہے تھے، اس لیے کتنے ہی لڑکے مجھے دیکھ کر گھائل ہو گئے تھے، جبکہ نیلی دلہن بن کر میرا سب سے تعارف کروا رہی تھی کہ میں اس کی سہیلی ہوں جو کسی دوسرے گاؤں میں رہتی ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی اپنے گھر۔ میں بھی اپنے گھر لوٹنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہی شیطان عامل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بلند آواز میں پکارا اور کہنے لگا، اے لڑکی، میں تجھے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ تو کوئی آدم زادی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ رک جا یہیں پر، ورنہ تجھ پر ایسا عمل کروں گا کہ تو میرے پاس قید ہو جائے گی۔ میں سہم گئی۔ آج تک میرا ایسے انسانوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میرے ماں باپ، میرے قبیلے کے جنات نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں کبھی انسانی دنیا میں نہ جاؤں، وہاں پر قدم قدم پر خطرہ ہے، اور آج وہ خطرہ میرے سامنے تھا۔ میں سہما ہوا مجھے دیکھ کر وہ عامل سمجھ گیا کہ میں اس سے ڈر گئی ہوں۔ اس کے سامنے پسپا ہو چکی تھی۔
وہ کہنے لگا، چل اب تو واپس اپنی دنیا میں نہیں جائے گی بلکہ میرے ساتھ چل میری دنیا میں تجھ سے شادی کروں گا۔ اس عامل کی عجیب و غریب بات سن کر میرا صدمے سے برا حال تھا۔ ہمارے قبیلے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، ایسا ناممکن ہے، میں ایک جن زادی ہوں، بھلا مجھ سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یہ جو تم نے خوبصورت روپ ابھی اپنایا ہے، یہی اپنا کر میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ میری واہ واہ ہو جائے گی کہ ایک خوبصورت لڑکی نے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن تیری حقیقت کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ اب میں مر کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں فنا تو ہو سکتی تھی لیکن اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ کبھی بھی میں اپنے روپ میں واپس نہیں آ سکتی۔ میری ساری طاقتیں زائل ہو جاتی۔ لیکن اگر اس شیطان صفت آدمی کی کسی بات سے انکار کرتی تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا دے دیتا۔ کیا وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا؟ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میری نادانیوں نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ پھر وہ مجھے لے گیا اسی درگاہ پر۔ آدھی رات کو بیٹھ کر ایک بوڑھے آدمی سے کہنے لگا کہ ایک جن زادی میرے ساتھ ہے، میں اسے نکاح کرنے والا ہوں۔ اس بوڑھے نے سمجھایا کہ اس معصوم زندہ پر ایسا ظلم نہ کرو، وہ ابھی نہ سمجھے، اپنی طاقتوں سے نہ آشنا، اسی لیے اسے واپس جانے دو جہاں سے یہ آئی ہے۔ لیکن اس عامل نے صاف انکار کر دیا۔ وہ زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بوڑھے آدمی نے میری مدد کی۔ اچانک ہی مجھ پر ایک ایسا عمل کیا جس سے میں پلک جھپکنے میں اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لیکن میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب کسی کی نظر بھی مجھ پر پڑے، اس لیے میں وہاں سے بہت دور آ گئی۔ جب میری نظر اپنے آپ پر پڑی، میں نے اپنے عکس کو دیکھا۔ میں کوئی جن زادی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے اس نے ایک بلی کا روپ دے دیا تھا۔ اب میں اسی درگاہ پر رہنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ایک بلی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے کہا، اس شیطان سے بچانے کا تمہیں میرے پاس ایک یہی راستہ تھا، اسی لیے میں نے تمہیں یہ روپ دے دیا۔ ویسے تو تم اس بلی کے روپ میں ہماری دنیا میں رہو گی، لیکن جب بھی چاند کی 14 تاریخ ہوگی تم ایک لڑکی کا روپ بدل سکتی ہو۔ اس عمل میں اتنی طاقت موجود ہے۔ اب کوئی دوسرا آدمی اگر تم پر آ کر عمل کرے گا تبھی تم اپنی اصلی حالت میں آؤ گی۔ میں نے دیکھا درگاہ پر موجود ساری بلیاں جو بہت خوبصورت تھی، ان میں بھی شامل تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی آتا اور ان میں سے کسی بلی کو ساتھ لے کر چلا جاتا، لیکن اس دن ایک آدمی آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں کسی جگہ چھپنا چاہتی تھی، لیکن اسے میں اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس واقعے کے بعد ویسے ہی مجھے انسانوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہاں، تم نے جس طرح مجھ پر ترس کھایا، مجھے محسوس ہو گیا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اب تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے پیچھے آتی، لیکن جب بھی چاند کی 14 تاریخ آتی میں لڑکی بن کر تمہارے سامنے آ جاتی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہی بلی ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے، لیکن پھر خوف زدہ ہو جاتی کہ کہیں تم مجھے مار نہ ڈالو۔ میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ آخر کار آج وہ دن آ گیا ہے جب میں تمہیں اپنی حقیقت بتا رہی ہوں۔ تم مجھ پر کوئی ایسا عمل کرو جس سے میں واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹ آؤں اور اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں۔ وہ جن زادی مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آیا۔ سچ میں ہی اس کی نیلی آنکھوں نے مجھے گھائل کر دیا تھا۔ اگر جن زادی نے اتنی خوبصورت لڑکی کا روپ دھار لیا تھا تو اس آدمی نے ٹھیک کیا تھا، کیونکہ یہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ اس کا حسن ہی ایسا تھا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میں تمہارے اوپر ضرور وہ عمل کروں گا، لیکن مجھے پتہ بھی ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ پھر وہ جلدی سے کہنے لگی، وہیں پر وہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہے جو تمہیں سب کچھ بتا دے گا، بس تم اسے بتا دینا کہ مجھے اسے جن زادی نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی میں غائب ہونے کی صلاحیت پا لوں گی تمہاری دنیا سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسی لیے مایوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے فکر کرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن میں سچ میں ہی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب وہ بلی کے روپ میں میرے پورے گھر میں گھوم رہی تھی، لیکن اپنی نیلی آنکھوں سے بس مجھے دیکھتی رہتی، جبکہ میرے گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، وہ کس قدر مجبور تھی۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہم انسانوں کی فطرت ہے،
مجھے اس شیطانی عامل پر بھی بہت غصہ آیا تھا۔ اب میں دوسرے دن اس درگاہ پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا سامنے ہی سفید لباس میں بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جو بلیوں کو دودھ پلا رہا تھا۔ سچ میں ہی وہ ایک نیک آدمی تھا، تبھی تو اس نے جن زادی کی مدد کی تھی۔ میں اس کے سامنے گیا اور چپکے سے کہنے لگا، بابا مجھے وہی عمل بتا دیں، میں اس جن زادی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا، واہ تم تو ایک اچھے اور نیک نوجوان نظر آتے ہو۔ دیکھو اس سے پہلے بھی اس نے کئی نوجوانوں سے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ ہر کوئی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا تھا، لیکن تم ایک بہادر نوجوان نظر آتے ہو، اسی لیے تو اس کی مدد تمہیں ضرور کرنی چاہیے۔ کسی کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جب تک وہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے۔ تبھی وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، تم نے ایک برگد کے درخت کے نیچے جانا ہے، وہاں پر ایک جن زاد رہتا ہے، اس سے اس کی مدد کی درخواست کرنی ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہی عمل کرنا پڑے گا۔ وہ بھی الٹا جو میں نے اس پر کیا تھا، میں وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ کوئی ایک بار کر لے تو دوبارہ نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہیں ہی اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ آدھی رات کو میں جو کبھی اکیلے گھر سے نکلنے سے بھی گھبراتا تھا، اس قبرستان میں جانا چاہتا تھا۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن اس جن زادی کی خاطر مجھے جانا ہی تھا۔ دوسری رات میں وہیں پر پہنچ گیا۔ میں نے اس برگد کے درخت کو تلاش کیا۔ میں نے دیکھا اس کی شاخیں خود بخود زور زور سے ہل رہی تھی، جبکہ قبرستان میں مکمل سناٹا اور خاموشی چھائی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات ہے۔ پھر میں اس درخت کے نیچے جا کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تم یہاں پر رہتے ہو، مجھے تمہاری مدد چاہیے، تمہارے کسی ہمذات کی مدد کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ میرے سامنے آیا۔ وہ ایک خوفناک جنات تھا، اسے دیکھ کر میں ڈر گیا، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا مدد چاہیے تمہیں اور میری مدد کی کسے ضرورت ہے؟ میں جلدی سے اسے کہنے لگا کہ ایک جن زادی ہے، وہ بلی کے روپ میں انسانی دنیا میں رہتی ہے، وہ اپنے قبیلے میں جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی مدد کروں گا، تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو میں کہنے لگا، نہیں، اس پر ایک عمل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بلی کے روپ میں ہے، پہلے ہم نے اس عمل کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد ہی وہ اپنے قبیلے واپس جا سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جلدی مجھے بتاؤ وہ عمل کون سا ہے، میں اسے کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے کی ہے۔ اب میں نے اسے بتا دیا تھا۔ پھر مسلسل 3 راتوں کے بعد بالآخر ہم اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اب وہ جن زادی واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہے۔ پھر میں گھر گیا تو سارے گھر والے اداس بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی اداسی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، وہ بلی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے، ہم نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں بھی مل نہیں رہی۔ اماں تو باقاعدہ رو رہی تھی کیونکہ انہیں اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا عمل بالکل کامیاب ہو گیا ہے، وہ جن زادی اپنی اصلی حالت میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئی ہے، تبھی تو نظر نہیں آ رہی۔ میں خوش تھا کہ میرا عمل کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن میں کام پر واپس چلا آیا۔ میں نے اس مالک کے منہ سے اس بلی کا ذکر سنا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے گھر میں وہ خیر و برکت کے لیے بلی منگوائی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوگی، تبھی تو میرے بچوں کو 2 دن سے بخار ہو گیا تھا۔ اب میں کبھی بھی کسی بلی کو اپنے گھر نہیں لے کر آؤں گا۔ میں مالک سے کہنے لگا، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو ایک خوبصورت بلی لا کر دوں گا جو آپ کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر مالک حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں انہیں بلی ضرور لا کر دوں گا، کیونکہ ان کے بچے بلی کو بہت پسند کرتے تھے۔ پھر میں اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا میرا عمل ٹھیک ہو گیا؟ کیا وہ جن زادی واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہے؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، بے شک لگتا تو یہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے جب وہ ساری طاقتیں پا لے گی تو تمہارا شکریہ ادا کرنے ضرور آئے گی، کیونکہ جنات بہت نیک ہوتے ہیں، وہ اس آدمی کا احسان کبھی نہیں بھولتے جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں پھر سے معمول کے مطابق اپنا کام کرنے لگا۔ پھر اس دن میں ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا جب راستے میں مجھے پڑا ہوا ایک لفافہ نظر آیا، وہ خاکی رنگ کا لفافہ جس میں شاید کچھ موجود تھا۔ میں نے بے خیالی میں اٹھا کر اسے کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔
اس میں اچھی خاصی رقم تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کسی کی یوں بھی قسمت بدل سکتا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ لفافہ کس کا ہے؟ شاید کسی کا گر گیا ہے، ہو سکتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہو۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، مجھے ان پیسوں کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں جیسے ہی گھر کی طرف جانے لگا، پیچھے سے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ بلا کی حسین لڑکی تھی، لیکن میں اسے پہچان گیا تھا، یہ وہی جن زادی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیسا لگا میرا قیمتی تحفہ؟ کون سا تحفہ؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، وہی جو تمہارے پاس ہے، وہ میری طرف سے تمہارے لیے قیمتی تحفہ ہے، کیونکہ تم چاہتے تھے نا کہ مجھے مالک کے حوالے کر کے اچھی خاصی رقم حاصل کرو۔ اس سے زیادہ رقم میں نے تمہیں دے دی ہے، تمہیں تحفے کے طور پر۔ تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا، یہ اسی کا صلہ ہے۔ ویسے بھی اب میں اپنی دنیا میں لوٹ گئی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کبھی انسانی دنیا میں واپس نہیں آؤں گی۔ بھلے ہی یہاں کی زندگی بہت رنگین ہے، لیکن یہاں پر قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا ہے۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو اور بہت ترقی کرو، اس لیے کیونکہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ کسی صورت بھی اسے اپنی مدد سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں خوشی خوشی اپنے گھر چل دیا تھا۔